الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت آل یاسین کا سب سے پہلا جملہ یہ ہے سلام علی آل یاسین۔ لفظ سلام سے یہ زیارت شروع ہوتی ہے، اور سلام پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ایک ایسا اسم ہے کہ جو تمام رحمت رحیمیت مہربانی یعنی صفات رحمانیت اور رحیمیت کا مظہر ہے یہ سلام۔ تو اس سلام سے شروع ہوتا ہے، اور سلام بھیجنا کس پر؟ اعلی آل یاسین، سلام ہو آل یاسین پر۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل یاسین کون ہے، یاسین کون ہے اور آل یاسین کون ہے؟ یقیناً یہ جملہ امام میں زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا اس آیت کی طرف اشارہ ہے، سورہ صافات کی 130ویں آیت، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ سلام ہو الیاسین پر، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ایسے ہی ہم محسنین کو بھی جزا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کی تلاوت میں قراء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے الیاسین سے قرات کی ہے، جبکہ بعض دیگر قراء نے، قراء سبعہ میں سے مشہور مدینہ والوں نے آل یاسین سے تلاوت کی ہے۔ اور آل یاسین سے کون مراد ہے؟ اگرچہ مشہور قرات یہی ہے الیاسین ہے، اور اس سے مراد حضرت الیاس ہے، لیکن قرآن کے معنی ہے، قرآن کے تأویل بھی ہے، قرآن کے بطون بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے روایات کو دیکھا جائے تو محمد وآل محمد سے جو روایات نقل ہوئی ہے، ائمہ اطہار سے جو روایت نقل ہوئی ہے، اس میں آل یاسین سے قرات ہوئی ہے سلام علی آل یاسین۔ اور یاسین کون ہے؟ تو پھر سورہ یاسین میں سب کا اتفاق ہے۔ یاسین کون ہے؟ تو پیغمبر گرامی کی ذات ہے۔ یاسین سے مراد پیغمبر گرامی کی ذات ہے۔ تو پھر آل یاسین سے مراد آل محمد ہے۔ تو پھر اس جملے کا معنی یہ ہوا، مفہوم یہ ہے سلام ہو آل محمد پر۔ اور یہ آل محمد کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، جس کی طرف امام رضا علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں کہ مامون کے مجلس میں آپ فرماتے ہیں، البتہ یہ روایت اعمالی میں شیخ صدوق نے نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں فإن اللہ تعالی اعطى محمدا وآل محمد من ذلك فضلا لا يبلغ احد كنه۔ پروردگار عالم نے انہی آیات کے ذریعے، یہ جو آیتیں جس کی ہم نے ابھی تلاوت کی، سلام علی آل یاسین والی آیت ہے سورہ صافات کی، تو فرماتے ہیں پروردگار عالم نے ان آیات کے ذریعے محمد و آل محمد کو ایسا مقام دیا ہے، ایسی فضیلت دی ہے، لا یبلغ احد کنہ، اس مقام تک پہنچنا، اس مقام تک رسائی، ووصفہ، اس کو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، الا من عقلہ، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب عقل ہے۔ وہ کیوں؟ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ۔ پروردگار عالم نے اپنی پاک کتاب میں سوائے چند انبیاء کے کسی اور پر سلام نہیں بھیجا۔ کون ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، جناب نوح، حضرت نوح پیغمبر پر سلام بھیجا۔ سلام علی ابراہیم ہے، سلام علی موسیٰ ہے، وہ ہارون ہے۔ لیکن وَلَمْ يَقُلْ سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ نُوحٍ وَآلِ مُوسَىٰ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، لیکن پروردگار عالم نے صرف انبیاء پہ سلام بھیجا ہے، لیکن کسی انبیاء کے آل پر سلام نہیں بھیجا۔ آل نوح پر سلام ہو، آل موسیٰ پر سلام ہو، آل ابراہیم پر سلام ہو، آل ہارون پر سلام ہو نہیں کہا۔ وقال سلام علی آل یاسین، لیکن پیغمبر گرامی کی ذات پر سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ آل محمد پر سلام بھیجا ہے۔
اور کہا ہے سلام علی آل یاسین۔ تو فرماتے ہیں یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو محمد کے آل کے ساتھ مخصوص ہے، مختص ہے، کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں محمد و آل محمد کی ذات پر سلام بھیجا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، پس معلوم ہوا کہ آل یاسین سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیغمبر گرامی کے اہل بیت ہے، آل بیت ہے، آل محمد ہے۔ اور روایات میں آپ دیکھا جائیں تو پھر اس جیسے اور بھی عناوین آپ کو ملیں گے، عطرت الرسول، ذریت الرسول، آل محمد، اہل بیت محمد، اس قسم کے عناوین ہے، مختلف عناوین ذکر ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آل رسول سے، آل محمد سے، اہل بیت سے کون افراد مراد ہیں، کہ اس عنوان میں کون افراد داخل ہوتے ہیں؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ جس کے متعلق علماء کے درمیان، مفسرین کے درمیان، جیسا کہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت کہ جس میں بھی آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، آیت تطہیر میں بھی اہل بیت کا لفظ آیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی اہل بیت کا عنوان آیا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے کون افراد مراد ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔